باب نمبر 51۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من استحیا فامر غیرہ بالسؤال۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مزاعا فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء۔ اس سے پہلے یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ شرم کی وجہ سے دین کا کوئی مسئلہ اور دین کی بات ضرورت کے باوجود نہ پوچھنا یہ درست نہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے کوئی آدمی دین کا مسئلہ نہ پوچھے، اس کو ضرورت ہو، اس کے ذہن میں ایک بات آ چکی ہو، تو یہ شرم اور حیا دین کی بات، دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ آدمی کہے جی شرم آتی ہے، پوچھ نہیں سکتا۔ ہاں، شرم حیا دین کا حکم معلوم کرنے کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ یہ مسئلہ پہلے بیان کیا گیا تھا۔ قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ کوئی پہلو دین کا چھوڑا نہیں۔ ہر بات اس انداز سے حل کی اور بتائی کہ عقل حیران رہ جاتی۔ آج جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے پہلے باب میں، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی شرم کی وجہ سے جس سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق ایسا ہو، کوئی عارضہ ایسا ہو کہ اس تعلق اور عارضے کی وجہ سے شرم اور حیا اجازت نہیں دیتا کہ میں اس شخصیت سے مسئلہ پوچھ سکوں، تو فرمایا اس کو پھر اس بات کی رعایت رکھنی چاہیے کہ وہ اس شخصیت سے مسئلہ نہ پوچھے، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ مسئلہ پوچھے ہی نہ۔ اس کا حال بتایا کہ وہ کسی اور آدمی کی ذمہ لگا دے یا تم یہ مسئلہ معلوم کرو اور پھر مجھے بتا دینا۔ وانے میں شرم ہے، حیا ہے، تو مسئلہ ہی نہ پوچھو نہ۔ اس کا حال پھر یہ ہے کہ اگر آپ کا اس شخصیت کے ساتھ ایسا تعلق ہے اور ایسا کوئی عارضہ ہے کہ آپ خود پوچھ نہیں سکتے اس تعلق کی بنیاد پر، تو آپ پھر خود نہ پوچھیں، کسی اور آدمی کو اپنا وکیل بنا دیں کہ یار یہ مسئلہ مجھے معلوم کرنا ہے، میں پوچھ نہیں سکتا اس وجہ سے، لہذا تم یہ مسئلہ مجھے پوچھ کر بتا دو۔ پھر اس کا یہ حال، اس پر دلیل بیان کی گئی، بڑی توجہ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مسئلے کی ضرورت پڑ گئی
اس کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مسئلہ کی ضرورت پڑ گئی۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ مضی کے اندر مضی خارج ہو جانے سے آیا غسل
صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھ لیں، آیا مزی کے اندر غسل ہوتا ہے یا وضو ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں اور مجھے اس کی ضرورت بڑی کثرت سے پڑتی رہتی ہے، تو آپ مجھے یہ مسئلہ معلوم کر دیں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں معلوم کر دوں گا۔ پھر یہ مسئلہ حضرت مقداد نے بھی پوچھ لیا اور حضرت عمار بن یاسر نے بھی پوچھ لیا، اور پوچھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مزی خارج ہو جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے اور وضو ہی لازم ہوگا، اس کے اندر غسل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اب دیکھو حضرت علی نے اس ذاتی تعلق کی بنیاد پر شرم کی وجہ سے پوچھنے کی ہمت نہ کی، اور فی الواقع بعض جگہوں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی خاموشی اختیار کر لے پھر اس کا دوسرا ذریعہ اختیار کرے، مسئلہ تو ہر حال میں معلوم کرنا ہے، مسئلے کی تو ضرورت ہے، تو جیسے انہوں نے پھر کسی کے ذریعے سے پوچھوا لیا، اس طرح پھر آدمی اپنا مسئلہ حل کر لے۔ اب ترجمے پر ہوا باب من استحیا، یہ باب ہے اس آدمی کے بارے میں جس کے اندر شرم ہو، حیا ہو اور خود مسئلہ پوچھنے کی ہمت اور جرأت نہ کر سکے، تو فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ، حکم دے دے کسی دوسرے کو پوچھنے کے متعلق، کسی اور کو حکم دے دے کہ وہ پوچھ لے۔ باب من استحیا، یہ باب اس آدمی کے بارے میں کہ جس کے اندر شرم ہو، حیا ہو، شرم حیا کی وجہ سے مسئلہ پوچھنے کی ہمت نہ کرے، فَأَمَرَ غَيْرَهُ، کسی دوسرے کو حکم دے دے، بالسؤال، سوال کرنے کا اور پوچھنے کا۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہمارے استاد مسدد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ حدیث بیان کی عبداللہ بن داود نے، وہ نقل کرتے ہیں اعمش سے، وہ نقل کرتے ہیں منذر سوری سے، وہ نقل کرتے ہیں محمد بن حنفیہ سے، اور وہ نقل کرتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو گویا امام بخاری کے استاد ہوئے مسدد اور ان کے استاد ہوئے عبداللہ بن داود، اور عبداللہ بن داود کے استاد ہیں اعمش، اعمش کے استاد ہیں منذر، منذر کے استاد ہیں محمد بن حنفیہ، اور محمد بن حنفیہ کے استاد ہیں علی بن ابی طالب۔ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قال، حضرت علی نے فرمایا، قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کنت رجلا مزاعا، میں ایک ایسا آدمی تھا کہ مجھے بڑی کثرت سے مزی کی تکلیف تھی اور مزی مجھے خارج ہو جاتی تھی اکثر، بہت زیادہ۔ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ، میں نے حکم دے دیا حضرت مقداد بن اسود کو، اَن يَسْأَلَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ وہ یہ مسئلہ پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فَسَأَلَهُ، حضرت مقداد نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، اگر کسی آدمی سے مزی خارج ہو جائے اس کا کیا حکم ہے؟ کیا غسل کرنا ہوگا یا وضو کرنا ہوگا؟ فقال، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، فیہ الوضو، اس کے اندر وضو ہوگا، غسل کرنا لازم ہو نہیں۔ تو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مقداد کو حکم دیا تھا پوچھنے کا، اور دوسری ایک حدیث میں حضرت عمار بن یاسر کا بھی ذکر ہے، دونوں کو آپ نے حکم دیا تھا، اور دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تھا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا تھا۔ اس سے اگلا باب دیکھو کیسے امام بخاری بال کی کھال اتارتے ہیں تحقیق میں۔ بابو ذکر العلم والفتیا فی المسجد وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن خطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل آل المدينة من ذي الخليفة ويهل آل الشام من الجوفة ويهل آل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل آل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اس باب میں امام بخاری یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی عالم دین مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو علم کی باتیں بتائے، لوگوں کو علم سکھائے، لوگوں کو علم بتائے، اور مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو فتویٰ دے کسی مسئلہ کے متعلق، کیا یہ جائز ہے یا نہ؟ کیسے ذرہ ذرہ بات تاکہ کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے. تو اس باب میں امام بخاری یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی عالم دین، کوئی علم والا مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو علم کی باتیں بتائے، لوگوں کو علم سکھائے، لوگوں کو دین کی باتیں بتائے اور لوگوں کو فتویٰ دے، تو کیا یہ جائز ہے یا نہ؟ تو امام بخاری نے تحقیق کر کے ثابت کر دیا کہ عالم دین کے لیے یہ بات بالکل جائز ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر علم کا حلقہ لگائے، لوگوں کو علم بتائے، لوگوں کو دین کی باتیں بتائے، لوگوں کو وحی کی باتیں بتائے، لوگوں کو قرآن اور حدیث کی باتیں بتائے، علم کی باتیں مسجد میں لوگوں کو بیٹھ کر بتائے. اور کوئی فتویٰ پوچھے تو ان کو مسجد میں باقاعدہ فتویٰ دے، مسائل بتائے لوگوں کو پوچھنے پر. فتویٰ کہتے پوچھنے پر، سوال کا جواب دے دینا. تو یہ بالکل جائز ہے. آگے اس پر بطور دلیل کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بیان کی کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے. مسجد میں بڑی توجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما تھے؟ مسجد میں، اور صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی، اور اللہ کے پاک پیغمبر انہیں مسجد میں علم کی باتیں بتا رہے تھے. اللہ کے نبی دین کی باتیں بتا رہے تھے، اللہ کے نبی اسلام کی باتیں بتا رہے تھے، لوگوں کو علم سکھا رہے تھے. تعلیم کا حلقہ لگا ہوا تھا، تعلیم دی جا رہی تھی، علم سکھایا جا رہا تھا، مسائل سکھائے جا رہے تھے، مسائل بتائے جا رہے تھے، احکام بتائے جا رہے تھے. یہ حلقہ تعلیم کا، علم سکھانے کا
مسجد میں جاری تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم سکھانے کا حلقہ کہاں لگایا ہوا تھا؟ مسجد میں۔ تو معلوم ہوا کہ جو عالم مسجد میں اگر بیٹھ کر علم کا حلقہ لگائے اور علم سکھائے تو یہ بالکل جائز ہے۔ دوسری بات فتوے والی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر واعظ فرما رہے تھے اور علم کی باتیں سکھا رہے تھے تو اس دوران ایک آدمی نے رسول اللہ سے مسئلہ پوچھا، فتویٰ پوچھا۔ اب یہ فتوے والی بات آئی، ایک آدمی نے رسول اللہ سے مسجد کے اندر جن سے پوچھا جا رہا تھا وہ بھی مسجد میں تھے اور جو پوچھنے والا تھا وہ بھی کہاں تھا؟ مسجد میں۔ یہ اتنی بال کی کھال امام بخاری کیوں اتار رہے ہیں؟ اتنی گہرائی میں، اتنی تحقیق میں کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ مسجد کا بڑا ادب ہوتا ہے، مسجد کا بڑا احترام ہوتا ہے، مسجد میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، لہذا فضول الگپ و شپ، گپ شپ کی باتیں مسجد میں جائز نہیں۔ حدیث میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جو مسجد میں گپ شپ کی اور دنیا داری کی باتیں کرے گا اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ بعض لوگ مسجد ہی میں فضول گپ شپ کی مجلس لگا لیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام ہے، بالکل مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات مسجد میں غیبت کا ارتکاب بھی کر جاتے ہیں، حالانکہ غیبت ویسے ناجائز ہے، ویسے حرام ہے، اور یہ جائے کہ مسجد کے اندر ہو۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسجد کے اندر ضرورت کی بات کسی سے پوچھنی ہے تو پوچھو، وہ پوچھی جا سکتی ہے۔ دین کی بات کرنی ہو، پوچھنی ہو، وہ بالکل کی جا سکتی ہے، مگر فضول جس کو گپ شپ کہتے ہیں یا خالص دنیا کی باتیں، وہ مسجد کے اندر بالکل ناجائز، نیکیاں اس سے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو چونکہ یہ مسجد کا ادب بہت اہم چیز تھی اور مسجد کے اندر کلام بہت ایک اہم مسئلہ ہے کہ مسجد کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں بیٹھ کر سودا کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، سودا کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، تو بالکل حرام اور ناجائز۔ صرف اعتکاف والے کو سامان حاضر کیے بغیر ضرورت کے مطابق اعتکاف کی حالت میں سودا کرنے کی زبانی اجازت دی گئی ہے، اس کے ماسوا مسجد میں یہ چیزیں جائز ہو نہیں۔ اس لیے امام بخاری کو ضرورت پڑی کہ کیا کوئی عالم دین، کوئی عالم دین کی باتیں، علم کی باتیں مسجد میں بیان کرے، فتویٰ دے، تو کیا یہ جائز ہے یا نہ؟ تو اس کو ثابت کر دیا کہ یہ جائز ہے، دین کی بات ہو سکتی ہے، علم کی باتیں ہو سکتی ہیں، یہ سیکھنا سکھانا ہو سکتا ہے، سوال و جواب ہو سکتے ہیں، اور ضرورت کے مطابق گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ فضول باتیں نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب آپ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ کچھ مسجد میں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، اگر جو ان کی گپیں اور ان کی باتیں آج ہماری باتوں کی طرح نہ تھی، مگر پھر بھی خدشہ ظاہر ہوا کہ کہیں مسجد کی بے ادبی اس حوالے سے نہ ہو جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مسجد کے ساتھ ایک کمرہ بنوایا تھا کہ بھائی دین والی باتیں، عبادت والی امور وہ سارے مسجد میں کریں، اور جب الگپ و شپ کا ٹائم آ جائے تو پھر کمرے میں آ کر بیٹھ کر یہاں گپے آنکا کریں۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا یا گیا؟ اچھا آ گیا، گیا تو نہیں نا، بس ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جز بیان کر دیا فتوے والا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، تعلیم کی مجلس تھی، علم کی باتیں ہو رہی تھی، ایک آدمی نے سوال کیا، فتویٰ پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم حج کا اور عمرے کا احرام کہاں سے باندھیں؟ ہم حج کا احرام کہاں سے باندھیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر اس کا جواب دیا۔ اب ترجمے پر ہو، باب ذکر العلم، یہ باب ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ علم کا تذکرہ، علم کا تذکرہ، ذکر بمانا تذکرہ، علم مانا علم ہی ہو گیا، علم کا تذکرہ کرنا۔ باب ذکر العلم، علم بتانا، باب ذکر العلم، علم کی باتیں سکھانا، تعلیم دینا، والفتیا، اور فتویٰ دینا، فی المسجد، مسجد میں، یہ دونوں کام جائز ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی قتیبہ بن سعید نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا لیث بن سعد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا نافع نے، جو آزاد کردہ غلام تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رجلاً، کیا معنی اس کا؟ بے شک ایک آدمی، ایک شخص، قام فی المسجد، کھڑا ہوا، یعنی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، مگر اس نے کہا تھا کہ میری آواز آسانی کے ساتھ پہنچ جائے، تو اس نے بیٹھ کر سوال کرنے کے بجائے کھڑے ہو کر کیا کیا؟ سوال کیا۔ قام فی المسجد، کھڑا ہوا مسجد میں، فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من این تأمرنا ان نحل، آپ ہمیں کہاں سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ اینا کہاں سے، تأمرنا حکم دیتے ہیں، نحل بمانا احرام، احرام باندھنے کا آپ ہمیں کہاں سے حکم دیتے ہیں؟ فقال یا رسول اللہ، اس آدمی نے سوال کیا، پوچھا، عرض کیا، دریافت کیا، من این تأمرنا ان نحل، آپ ہمیں کہاں سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ ہمیں کہاں سے دیتے ہیں؟ آئی بات سمجھ؟ اگر توجہ ہے تو یہاں ایک قیمتی بات بتا دوں آپ کو۔ ہاں، کتنی توجہ ہے؟ اچھا، ہاں، کیونکہ بات سمجھ تب آئے گی جب کہ پوری توجہ ہوگی، ورنہ بعض باتیں ایسی مشہور ہو جاتی ہیں کہ ان کو پھر رد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے مشہور ہو جانے کی وجہ سے۔ تو اس صحابی نے سوال کیا
اے اللہ کے رسول بتائیں کہ ہم احرام کہاں سے باندھیں؟ آج عموماً لوگوں کے ذہن میں جب احرام کا لفظ بولا جائے تو وہ دو چادریں آتی ہیں. کیا آتی ہیں؟ دو چادریں، کہ یہ احرام ہے. کئی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، اس دفعہ بھی کئی فون آئے. ایک آدمی پوچھنے لگا جی میرا احرام کھل گیا ہے تو میں کیا کروں؟ یعنی اس بیچارے کے ذہن میں وہی جیسے مشہور ہے کہ احرام کو یعنی چادروں کو سمجھتے ہیں تو چادر باندھی ہوئی ہوگی، اور جس کو چادر باندھنے کا تجربہ صحیح طریقے سے نہ ہو تو پھر وہ کھل بھی جاتی ہے. تو اس نے کہا جی میرا احرام کھل گیا. تو خیر عموماً لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ احرام ان دو چادروں کو کہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا احرام ان دو چادروں کا نام نہیں ہے. ان دو چادروں کو احرام نہیں کہتے. احرام نام کس چیز کا ہے؟ نمبر 1 حج یا عمرہ کی نیت کرنا. حج یا عمرہ کی نیت کرنا، اور پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھنا، اور نیت کے بعد نفل نماز پڑھنے کے بعد بآواز بلند تلبیہ پڑھنا. آئی بات سمجھ؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھنا احرام کی نیت سے، حج یا عمرے کی نیت کرنا، اور اس کے بعد نمبر 3 تلبیہ پڑھنا بآواز بلند. ان 3 کاموں کا کرنے کا نام ہوتا ہے احرام. آئی بات سمجھ؟ باقی یہ جو 2 چادریں ہیں ان کو احرام اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ علامت احرام ہے، احرام کی نشانی اور علامت ہے. کیونکہ جب آدمی نے یہ 2 چادریں باندھی ہوئی ہوں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی تم احرام میں ہو یا نہ، یہ علامت ہے احرام کی. اس سے خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ حالت احرام میں ہے. کیونکہ اگر سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوتے تو پتہ ہی نہ چلتا یہ احرام میں ہے یا نہ. تو اصل احرام ان 3 چیزوں کا نام ہے، اور یہ 2 چادریں احرام کی علامت اور احرام کی نشانی اور احرام کی دلیل ہیں، اور ان کو مجازاً احرام کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں احرام اس کو نہیں کہتے. پتہ نہیں کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ بھائی گل کرنی تھی. میں تو بڑا پریشان سے یا اللہ سمجھا سکاں گا یا نہیں، لیکن تھوڑی توجہ تو کام کر گئی. تو احرام کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 3. نماز پڑھنا 2 رکعت نماز نفل، اس کے بعد حج یا عمرے کی نیت کرنا، اور اس کے بعد بآواز بلند تلبیہ پڑھنا. بس یہ 3 کام، اس کا نام ہے احرام. اور یہ چادریں اس احرام کی علامت اور نشانی ہے، اور اس کو احرام کہنا یہ حقیقت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مجاز. یہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے حقیقت، ایک ہوتا ہے مجاز. بہادر آدمی کو کبھی کہہ دیتے ہیں شیر آ گیا. آج کل تو لفظ زیادہ یاد ہوئے گا. کون آ گیا؟ بھائی شیر آ گیا. کون آیا؟ کون آیا؟ جی شیر آ گیا، شیر آ گیا. کون آدمی دیکھ رہے ہیں اس کی پوچھل کتنے، اس کی 4 ٹنگاں کتنے. اور بھائی یہ مجاز ہے. بہادر آدمی کو شیر کہہ دیا جاتا ہے، وہ حقیقتاً شیر نہیں ہوتا. 2 چادروں کو مجازاً احرام کہا گیا ہے، حقیقت میں اس کا نام احرام نہیں ہے. حقیقت میں احرام ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے.
چادریں باندھ کر یہ کام کرنا ہے. پہلے غسل کریں، غسل کرنے کے بعد چادریں باندھیں، چادریں باندھنے کے بعد اوپر والی چادر کے ساتھ سر ڈھانپ کر 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز پڑھتے ہی سر ننگا کر لیں، اس کے بعد نیت کریں، اس کے بعد تلبیہ پڑھیں. یہ ضروری نہیں، سنت ہے، وضو بھی کافی ہو جاتا ہے. فقال یا رسول اللہ، اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، من این تأمرنا ان نحل، آپ ہمیں کہاں سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ این کا معنی کیا ہے بولو؟ کہاں سے؟ اتنی عربی سیکھ لو نال نال نا کہ اچھی جدو سارے اتھا جاواں تو ہر آدمی جا کے پر ضرورت کے مطابق کوئی شے پوچھ لے یا کوئی جگہ پوچھ لے. مثلا بھول گیا یہ نہیں پتہ چلتا کہ حرم کیڑی جگہ ہے تو اتھا کسی کو پوچھ لے من این الحرم، اے این دا لفظ یاد ہوئے بھائی کہاں ہے، تو من این الحرم، حرم کہاں ہے؟ وہ آدمی عربی دست ہے گا ہونا وہ سیدھا جا. ارادہ ہے نا سب کا جانے کا اور اکٹھا جانے کا. ہاں اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، اگر ہماری طلب سچی ہوئی تو انشاءاللہ العزیز ہم اکٹھے جائیں گے. من این تأمرنا، آپ ہمیں کہاں سے حکم دیتے؟ ان نحل، نحل کا کیا معنی بولو؟ احرام باندھنا. ہم کہاں سے احرام باندھیں؟ یہ سوال کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، یحل اہل المدینہ، احرام باندھیں اہل المدینہ، مدینہ والے، من ذی الحلیفہ، ذو الحلیفہ سے. مدینہ سے جو لوگ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جائیں تو وہ احرام کہاں سے باندھیں؟ اب یہ بالکل مدینہ ہی میں سمجھو. آل یحل، احرام باندھیں آل المدینہ، مدینہ والے. اللہ ہمیں مدینہ سے بھی احرام باندھنے کا موقع نصیب کرے. آمین تو کہہ دیں. اوہ تو سر سمجھے مہنگائی بڑی ہے، آمین تو مفت ہے، نہ اس وقت ٹیکس ہے، نہ اس وقت کوئی کرایہ ہے، نہ اس وقت پٹرول لگتا ہے. ہاں یہ تو بڑا آسان. تو چونکہ جب ہم جائیں گے تو یہاں سے سیدھا مکہ چلے گئے، احرام باندھ لیا، یہاں سے مکہ چلے گئے، حج کیا، عمرہ کیا، یا جو بھی عمرہ کیا، جو بھی اللہ نے موقع نصیب کیا، تو پھر وہاں سے چلے گئے مدینہ. تو مدینہ سے واپس مکہ پھر آنا ہے تو وہاں سے احرام کا موقع مل جائے گا کہ نہ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحل اہل المدینہ، احرام باندھے مدینہ والے، من ذی الحلیفہ، ذو الحلیفہ سے. وَيُحِلُّ کیا معنی ہے؟ آل الشام، شام والے، من الجوفہ، جوفہ سے جگہ کا نام ہے. شام والے لوگ جوفہ سے احرام باندھیں گے. وَيُحِلُّ آلُ نجد، اور احرام باندھیں گے نجد والے قرن سے. قرن بھی جگہ کا نام ہے. نجد والے لوگ قرن سے فرمایا احرام باندھیں. یہ سارے اطراف چاروں طرف ان میں سے کسی نہ کسی میقات سے گزرنا ہوتا ہے تو وہاں سے احرام باندھنا ہے. وقال ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَيَزَعْمُونَ، اور لوگوں نے یہ بھی بیان کیا، لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ان رسول اللہ، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيُحِلُّ آلُ الْيَمَنَ، اور احرام باندھیں یمن والے، یلملم سے. کہاں سے؟ لہذا یہ گویا یوں سمجھو کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف ہیں میقات.
جدھر سے جس طرف سے کوئی آنے والا ہو وہ اس کا میقات ہے، اور پاکستان والوں کا میقات ہے وہی جو یمن والوں کا ہے، یعنی یلملم۔ پاکستانیوں کا میقات یلملم ہے۔ وَكَانَ ابن عمر یقول، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی دیانت دیکھیے، امانت دیکھیے، علم کی پختگی دیکھیے۔ وَكَانَ ابن عمر، عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ باقی باتیں تو میں نے رسول اللہ سے سنی ہے، مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ مدینہ والوں کا میقات ذوالحلیفہ ہے، شام والوں کا جوفہ ہے، اور نجد والوں کا قرن ہے، مگر یہ جو فرمایا ہے کہ یمن والوں کا یلملم ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مجھے یہ بات یاد نہیں تھی، مگر لوگوں نے، صحابہ نے مجھے یہ بات بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یمن والوں کا میقات یلملم ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا باقی باتیں تو میں نے خود سنی ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور یہ جو آخری بات ہے یہ میں اپنی گویا کہ سنی ہوئی نہیں بتا رہا، لوگوں نے مجھے اس طرح بتایا تھا کہ ہم نے رسول اللہ سے یہ بات سنی ہے، میں ان کی وہ بات ساتھ تو میں بتا رہا ہوں۔ وَكَانَ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، فرمایا کرتے تھے لم افقا، میں نے خود نہیں سمجھا، ہذہ، اس آخری میقات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر لوگوں نے بتایا کہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بعد باب نمبر 53، باب من اجاب السائل باکثر مما سألہ، وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن الزہری عن سالم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا سألہ ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمیص ولا الامامة ولا السراویل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس بالزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين۔ اس اگلے باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے کوئی دین کی بات پوچھے اور کوئی دین کا مسئلہ پوچھے تو اس عالم کے لیے یہ بات جائز ہے کہ اس کے سوال کا جتنا جواب بنتا ہے کچھ باتیں اس سے زیادہ بتا دے، یعنی جو سوال کا جواب ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن آیا سوال کے جواب سے وہ کوئی زیادہ بات بتا دے تو یہ جائز ہے یا نہ؟ تو امام بخاری نے ثابت کر دیا کہ یہ بھی جائز ہے۔ بعض اوقات وہ ضرورت سمجھتا ہے یہ جو بھی اس کے ذہن میں آئے، تو سائل کے جواب کی مقدار سے زیادہ بات بتا دینا مبلغ کے لیے، عالم کے لیے اور مفتی کے لیے یہ جائز ہے، زیادہ بات بتائی جا سکتی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اس بار دلیل کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی۔ وہ حدیث یہ ہے، بڑی توجہ، پھر ترجمہ کرتے ہیں، کہ نبی کریم علیہ السلام سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، اے اللہ کے رسول مجھے یہ مسئلہ بتائیں
کہ محرم آدمی کون سی چیز پہن سکتا ہے، کون سی چیز پہن سکتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ محرم آدمی یا کہہ لو کون سا لباس پہن سکتا ہے، یہ سوال کیا۔ محرم آدمی تو محرم جانتے ہیں نا، جس نے احرام باندھا ہو، احرام جانتے ہیں نا۔ آئی بات، یہاں عربی کا ایک لفظ ہے، اس کو بھی ذرا یاد رکھنا، اس کو اجنبی نہ سمجھنا۔ محرم حرامی کو کہتے ہیں، کس کو؟ لیکن وہ پنجابی والا حرامی نہ، عربی والا حرامی یعنی احرام والا۔ محرم یعنی حرامی، حرامی بمانا ذو احرام، احرام والا آدمی جس نے احرام باندھا ہوا ہو۔ تو پوچھا اللہ کے رسول محرم آدمی کون سا لباس پہنے؟ بس یہ سوال تھا۔ اب اس کا جواب اتنا تھا، 2 چادریں پہن لے۔ کیا پورا ہو گیا جواب یا نہیں ہوا؟ دیکھو 2 چادریں پہن لے، مگر اللہ کے پاک پیغمبر نے اس انداز سے جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے جواب اس انداز سے دیا کہ بہت ساری باتیں اس میں آ گئی، جواب بھی بن گیا اور بہت ساری باتیں بھی۔ اب ذرا غور کرنا۔ باب من اجاب السائل، یہ باب ہے جو آدمی جواب دے سوال کرنے والے کو۔ یہ باب ہے جو آدمی خوش ہو کے بولو، یاد کرنا ہے تاکہ پتہ چلے حلقہ درس میں بیٹھنے والا اور نہ بیٹھنے والا، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہونا چاہیے۔ باب من اجاب السائل، یہ باب ہے جو آدمی جواب دے سائل کو۔ سائل سے مراد ہے مسئلہ پوچھنے والا، پیسے مانگنے والا نہ، اور سائل سوال کرنے والا، مسئلہ پوچھنے والا۔ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ، اس سے زیادہ جواب دے دینا جتنا اس نے سوال کیا ہے۔ جس چیز کے بارے میں سوال کیا ہے جواب اس سے زیادہ آ جائے۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی آدم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن ابی ذئب نے، وہ نقل کرتے ہیں نافع سے، وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، وہ نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک دوسری سند کے ساتھ امام زہری نقل کرتے ہیں سالم سے، اور وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے، وہ نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انا رجلاً، کیا معنی ہے؟ دیکھو ابھی اوپر بھی گزرا تھا، کتنا آسان ہے، سبق تو نہیں، کھیر ہو گئی، اور وہ بھی مٹھی، وہ بھی ٹھنڈی، اور جس وچ الائچی بھی کوئی نہیں، کیونکہ چبانے تھوڑی دقت ہوتی ہے نا، ورنہ عام تو آسانی سے گزر جاتی ہے۔ ان رجلاً، بے شک ایک آدمی نے، سألہ، سوال کیا نبی کریم علیہ السلام سے، مسئلہ پوچھا نبی کریم علیہ السلام سے، ما یلبس المحرم، کیا پہنے لباس محرم آدمی، احرام والا آدمی؟ فقال، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لا یلبس القمیص، قمیص نہیں پہن سکتا، لا یلبس القمیص، قمیص نہیں پہن سکتا، ولا الامامۃ، اور پگڑی بھی نہیں پہن سکتا، پگڑی بھی وہ گل صاحب نے جڑی پہنی ہوئی ہے احرام کی حالت میں نہیں، ولا الامامۃ، اور پگڑی بھی نہیں پہن سکتا، ولا السراویل،
شلوار بھی نہیں پہن سکتا، سراویل شلوار کو کہتے ہیں، شلوار بھی نہیں پہن سکتا، ولل برنسو اور ٹوپی بھی نہیں پہن سکتا، احرام کی حالت میں ٹوپی بھی نہیں پہن سکتا۔ معلوم ہے احرام کی حالت میں ٹوپی نہیں ہے، آگے پیچھے ٹوپی ہونی چاہیے۔ ولل برنسو اور ٹوپی بھی نہیں پہن سکتا، ولا ثوبن اور ایسا کپڑا بھی استعمال نہیں کر سکتا، مسّ الورس جس کو ورس خوشبو لگی ہوئی ہو، ورس خوشبو کو کہتے ہیں، خاص قسم کی، جیسے ہمارے ہاں خوشبوؤں کے نام ہوتے ہیں، اور زعفران بھی خوشبو ہے۔ ولا ثوبن اور نہ ایسا کپڑا جس کو ورس بوٹی کی خوشبو لگی ہوئی ہو، اور نہ ایسا کپڑا جس کو زعفران لگا ہوا ہو۔ اب دیکھیں کتنی باتیں بتا دی، اور آگے پھر ایک بات جس کے بارے میں بالکل اس سوال میں بھی اشارہ نہیں تھا، فَإِن لَّمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ اگر وہ جوتے نہ پائے، اگر محرم جوتے نہ پائے، اس کے بعد جوتے نہ ہوں، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ تو موزے پہن لے، مگر وَلْيَقْطَعْهُمَا اور ان کو کاٹ لے، حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ یہاں تک کہ ظاہر قدم کی ہڈی سے نیچے ہو جائے۔ یعنی احرام کی حالت میں یہ جو پاؤں کے درمیان کی ہڈی ہے نا، یہ ہڈی یہ بیرا نہ ہونی چاہیے۔ لہذا آج کل جیسے اسی قسم کے جوتے بنا دیے گئے ہیں، بڑی آسانی ہے، بس جوتا پہن لیا، یہ بھی ہڈیاں ننگی رہ جاتی ہیں، یہ جگہ بھی ننگی رہ جاتی ہے، اس جگہ کا بیرا نہ رہنا بہت ضروری ہے۔ لہذا اگر کسی آدمی کے پاس جوتا نہیں ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا موزے ہیں تو ان موزوں کو، موزہ یہاں تک پنڈلی ہوتی ہے تو ان کو کاٹ لے، ایسے ایسے یہ اوپر والا سارا حصہ اتر گیا، اور یہ ایسے ایسے نقشہ اس طرح کاٹ کر فرمایا موزے پہن لے۔ تو اب یہ جو موزوں والی کاٹ کر پہننے کی بات تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل زائد بتائی، اور باقی کتنی تفصیل بتا دی، تو ورنہ سائل کے سوال کا جواب تو اتنا ہی تھا کہ 2 چادریں پہنیں، 2 چادریں استعمال کریں۔ فَإِن لَّمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ اگر جوتے نہ پائے، نالین جوتوں کو کہتے ہیں، نال ان کا تثنیہ ہے، فَإِن لَّمْ يَجِدْ پس اگر نہ پائے النَّعْلَيْنِ جوتے، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ پس پہنے 2 موزے، وَلْيَقْطَعْهُمَا اور ان کے اوپر والا حصہ کاٹے، حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ یہاں تک کہ ٹخنوں سے نیچے، یعنی ظاہر قدم کی ہڈی ظاہر ہو جائے، وہ چھپی ہوئی ہو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کتاب الوحی، کتاب الایمان، کتاب العلم یہ سارے مکمل ہو گئے۔ اب یہاں سے آگے انشاءاللہ کتاب الوضو شروع ہو جائے گی، کتاب الطہارت، سارے مسائل وضو کے، طہارت کے، یہ اب تفصیل سے آگے انشاءاللہ چلیں گے۔ بالکل ناجائز ہے، ہاں وہ جائز ہے۔ ہاں احرام باندھنے سے پہلے اگر کوئی خوشبو لگاتا ہے تو وہ خوشبو لگانا جائز ہے، احرام باندھنے کے بعد خوشبو کا استعمال درست نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے احرام باندھنے سے پہلے ایک خوشبو تیار میں نے کی، اور آپ نے اس کو استعمال کیا احرام سے پہلے، اور احرام سے پہلے لگائی ہوئی خوشبو
اگر وہ احرام کے بعد بھی ان چادروں پر رہتی ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں، وہ جائز ہے۔ اگر دن کا اکثر حصہ نصف سے زائد حصہ ٹوپی پہنے رہی تو پھر لازم ہوگا، اس سے کم ہو تو کوئی نہیں، پھر استغفار ہے۔ وہ مزی ہے، ہاں کپڑا دھونا ہوگا۔ اگر کپڑے کے ساتھ پیشاب کے قطرے لگ جائیں یا مزی لگ جائے یا ودی لگ جائے یا مزی لگ جائے تو کپڑا نجس ہو جاتا ہے، اتنا حصہ کپڑے کا دھونا ضروری ہے۔ ہاں طہارت ضرور ہے، طواف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، یہ سائی کے لیے ضروری نہیں ہے نا۔ وضو واجب ہونے کے لیے وہ تو ذرہ بھی خارج ہو جائے تو ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل کے درس کے لیے فکر مند ہو جائیں ابھی سے۔